اسلام میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. فوکس، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی کتاب میں درج ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 950 میں صاف لکھا ہے کہ 3 چیزیں نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں: ایک عورت، ایک کتا اور ایک گدھا. حد ہے. Hey, what is this? This is very strange. یعنی اگر ایک عورت، کتا اور گدھا سامنے سے نکل جائے تو مسلمانوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ What does it mean? اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ پروفٹ محمد کے خاص صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. یہی ہے اسلام میں مائی فرینڈز، جو عورت کو کتے اور گدھے سے کمپیئر کرتا ہے. کیا ہم اس سچائی سے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ Absolutely not. میں حیران ہوں. حد ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ May God give these people some sense. آئیے مل کر ان سب کے لیے پرارتھنا کریں. ہے یشو مسیح، ان سب کو اپنی شرن میں لے جو اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. ہے یشو مسیح، انہیں اندھیرے سے پادری صاحب، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کہیے. پلیز کھڑے ہو جائیں. ہم لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ اندھیرے میں وہ لوگ بھٹکتے ہیں جن کے پاس آدھا ادھورا گیان ہوتا ہے. Who is this? And how is he talking to the priest? میں خود کنفیوز ہوں. کوئی نکالو اس کو یہاں سے. آپ کرسچن نہیں لگتے ہیں. آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. میں ہوں ایک مسلمان، محمد مکتوب احمد. میرے مسلمان بھائی، تو کیا آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اس حدیث پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل پادری صاحب. پادری صاحب، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ میں جانا ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا. اسلامک ایمپائر خلیفاؤں کی نگرانی میں تیزی سے بڑھ رہا تھا. یہ وہ دور تھا جب ہر گھر میں، ہر محفل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح اسلام کو پھیلایا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے. اور اسی کے چلتے ہر صحابی اور صحابیہ اپنی طاقت اور ٹیلنٹ کے حساب سے اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے تھے. جسم سے مضبوط صحابہ الگ الگ شہروں اور ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. دوسری طرف قرآن کے حفاظ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کروا رہے تھے، انہیں قرآن یاد کروا رہے تھے تاکہ قرآن اور سنت کا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو سکے. اور اسی عظیم مشن میں عورتیں کسی سے پیچھے نہ تھیں. کچھ عورتیں تھیں جو مسلمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں، کچھ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، تو نہ جانے کتنی ہی عورتیں مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کا دین سکھا رہی تھیں. تو جیسا میں نے بتایا، یہ حدیث قولی ہے، حدیث قدسی نہیں. ٹھیک؟ حدیث قولی یعنی نبی پاک کا سیدھا فرمان. بہت خوب. اور اس دور کی سب سے بڑی محدث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ کا درجہ صرف نبی کی بیوی کا نہیں ہے، بلکہ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں. حضرت عائشہ نے اکیلے 2200 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. بڑے بڑے صحابہ آپ کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے لے آتے تھے. یا ام المومنین، شادی کا اصلی سکون کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی نکل گئی مگر آج تک شادی کا اصلی سکون سمجھ نہیں پائے. عائشہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو اصلی سکون اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیب پر پردہ ڈالیں. اور جب کوئی صحابی کسی حدیث کو ادھورا سمجھتا یا غلط کانٹیکسٹ میں اسے کوٹ کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کریکٹ کرتی، کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے. علم کی دنیا میں جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کرتے ہیں تو اسے استدراک کہا جاتا ہے. اور پادری صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسلامک کلچر ایک عورت کا آدمی کو کریکٹ کرنا اتنا نارمل ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ریلیجن تو بڑا لبرل ہے. مس پلیز.
जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हज़रत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हज़रत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया, ए उम्मुल मोमिनीन, आपने सुना? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज खराब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थी और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थीं। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और क़िबले के दरमियान होती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही खत्म कर दी? बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही? और इस गवाही का वजन इतना ज्यादा था कि इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में से 3 अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है, लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फादर। तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थी, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नज़र खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है, और जिससे नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नज़र को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज को रख दो, एक ऐसी चीज जो आपके विजन को लॉक कर दे, जो आपकी नजर को दूर तक जाने न दे। असल में सुतरा एक एंकर की तरह काम करता है जो नमाजी के फोकस को लॉक करता है, और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सुतरा एक वार्निंग की तरह काम करता है, जो लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये बंदा अपने रब से बात कर रहा है, तो ज़रा थोड़ा आगे से गुजर जाएं। इवन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि नमाज काटने वाले को, यानी कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले इंसान को अगर ये पता चल जाए कि नमाज काटने का कितना बड़ा गुनाह है, तो वो अगले 40 दिन तक उस जगह पर खड़ा रहे। अब इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर औरत के गुजरने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सामने से गुजरने वाले पर रोक लगाई गई है, अब चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। और आज भी आप दुनिया की हर मस्जिद में नमाजियों को अपने आगे सुतरा रखकर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये 1400 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी कायम है। दीन ने तो रास्ते आसान करने को कहा था, लेकिन हमने खुद ही दीन को मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने बेगम। दलील के हिसाब से अल्लाह के नबी ने नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुनहगार कहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाए जा रहे हैं। ये कैसी नासमझी है? ये नासमझी नहीं बल्कि इल्म की कमी है। जब तक हम इल्म की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक इस तरह के मसले हमारे सामने खड़े होते रहेंगे। पादरी साहब, हदीस का सब्जेक्ट कभी औरतें थी ही नहीं,
بلکہ حدیث کا جو کانٹیکس ہے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ اصل میں نماز میں فوکس کو کیسے مینٹین کیا جائے، اور اس کا سولوشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا کہ بھائی سترہ کا استعمال کرو، اپنے آگے سترہ کو رکھو۔ اور جب اس بات کا غلط مطلب نکالا جانے لگا، لوگ اس حدیث کو غلط کانٹیکس میں لینے لگے، تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والی کوئی مرد نہیں تھے بلکہ ایک عورت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اور کمال کی ایک حیران کرنے والی بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے زیادہ سوال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر اٹھائے ہیں۔ دونوں کے بیچ کھلا علمی اختلاف تھا جو سالوں تک چلتا رہا، لیکن جب 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، تب آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے سب سے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سامنے آئے۔ یعنی اس حدیث میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا، بلکہ عبادت میں فوکس بنائے رکھنے کے لیے سترہ کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل پادری صاحب، آپ کی دلیل نے مجھے کافی حد تک سیٹسفائی کیا ہے، لیکن پھر بھی اسلام میں ہمیں کوئی مہیلا اسکالر نظر نہیں آتی۔ سارے بیان، سارے مولانا اور زیادہ تر حدیثیں بیان کرنے والے بھی مرد ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام مردوں کا مذہب ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کسی ایک فیمیل اسکالر کا نام بتا سکتے ہیں؟ یہاں پھنس گیا سی ایم۔ What? کچھ نہیں، نتھنگ، زیادہ نہیں، صرف ایک فیمیل اسکالر کا نام مسٹر مکتوب۔ ایک نہیں، میں آپ کو 10,000 نام بتا سکتا ہوں پادری صاحب۔ بات ہے 1990s کے آکسفورڈ کی۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ اسلامک ہسٹری میں کتنی عورتیں ہیں جو حدیث کی اسکالر ہیں، اسلام کی اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی کو لگا کہ شاید 20-30 عورتیں مل جائیں گی اور ایک چھوٹا سا بکلیٹ بن جائے گا، لیکن جب آپ نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو آپ حیران رہ گئے کہ کتابیں لکھتے 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 43 والیوم بھر گئے، اور ان 43 والیومز میں 10,000 فیمیل اسکالرز کی زندگی کو ورڈ بائی ورڈ درج کیا گیا۔ اور ان کتابوں میں سب سے پہلی اسکالر کا نام وہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے فقہ میں، میڈیسن میں اور شاعری میں عائشہ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف حدیثوں کی ہی ایکسپرٹ نہیں تھی، بلکہ آپ کو ہزاروں عربک پوئٹری زبانی یاد تھی۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر آپ کو ایک بہت زبردست کریٹک کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے عالم جب کسی حدیث پر پھنس جاتے یا کسی اسلامی قانون کے معاملے میں پھنس جاتے تو لوگ ایک دوسرے کو رائے دیتے کہ جاؤ جا کر عائشہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو۔ عائشہ کی چوکھٹ پر سارے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا ہے، لیکن مجھے یہ بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی۔ سعد، تمہیں حضرت عائشہ کے دروازے پر دستک دینی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، تم نے میری پریشانی دور کر دی۔ میں ابھی حضرت عائشہ کے پاس جاتا ہوں۔ پادری صاحب، ویسے تو ان کتابوں میں 10,000 اسکالرز کے نام موجود ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ گنے چنے نام ہی بتاؤں گا، جیسے ام الدرداء جو ڈیمسکس کی مسجدوں میں حدیث اور فقہ کی کلاس لیتی تھی، اور آپ کے اسٹوڈنٹس میں امیہ ڈائنسٹی کے 5ویں خلیفہ عبد المالک بن مروان بھی موجود تھے۔ یعنی ایک عورت اپنے وقت کے سب سے طاقتور حکمران کو پڑھاتی تھی۔ اور جب ہم اس کتاب کے پنے پلٹتے ہیں تو ہمیں 11ویں صدی کی عالمہ کریمہ المروزیہ کا نام بھی ملتا ہے۔ وہ اسکالر جنہیں صحیح بخاری کی حدیثوں کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، ان کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح بخاری کا علم کہاں سے حاصل کروں۔ پیارے بیٹے، بخاری پڑھنی ہے تو مکہ جاؤ کریمہ کے پاس۔ امام بخاری کی کتابوں جیسی مہارت کسی اور کے پاس نہیں۔ یہی نہیں، ڈاکٹر ندوی کی کتابوں میں اور بھی نام مینشن ہیں، جیسے فاطمہ الفہری۔ سال 859 میں اس لیڈی نے اپنے ابا کی پوری وراثت خرچ کر کے فیض میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا، القروین۔ یونیسکو اور گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے زیادہ پرانی اور کنٹینیوسلی چلنے والی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یعنی آکسفورڈ سے پہلے، کیمبرج سے پہلے دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنانے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت ہے۔ یہ درجہ ہے عورت کا پادری صاحب اسلام میں۔ میرا خیال ہے
کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ندوی کی کتابیں میں نے آپ کے چیمبر میں رکھوا دی ہیں، وقت ملے تو پڑھ لیجئے گا اسلام کو اور بہتر سمجھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پلیز سب لوگ ادھر دھیان دیجئے، اٹس پریئر ٹائم۔